السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک اور حسین خوبصورت نام ہم پڑھیں گے، المحسن۔ محسن احسان سے ہے اور احسان کے 3 معنی ہیں۔ پہلا معنی تزئین، کسی چیز کی خوبصورتی کرنا، بیوٹیفائی کرنا کسی چیز کو۔ نمبر 2 الانعام علی الغیر، کسی دوسرے پر انعام کرنا۔ تیسرے اتقان العملی و اتمامہ، کسی کام کو پرفیکشن کے لیول پر کرنا، مضبوط کرنا، پرفیکشن تک ٹو دا لاسٹ ڈیٹیل، اپنی کیپیسٹی میں اس کو بھرپور انداز میں کرنا۔ اور یہ تینوں معنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق میں درست ہیں۔ تینوں معنی احسان کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق میں صحیح ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ محسن ہے، اپنے حسن و جمال میں، اپنی ذات میں، اپنے اسماء میں، صفات میں، افعال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ حسن و جمال والے ہیں۔ پھر اسی طرح سے دوسرے معنی کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ محسن ہے، اپنی پوری مخلوق پر انعام کرتے ہیں، وہ مومن ہو یا کافر ہو، نیک ہو یا فاجر ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فضل و کرم والے اور انعام والے ہیں۔ اور تیسرا معنی کہ ہر چیز کو اس کے پرفیکشن کے لیول پہ کرنے والے ہیں۔ سورۃ السجدہ میں جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ جس نے بہترین تخلیق میں بنائی ہر چیز۔ پھر اسی طرح سورہ غافر آیا 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اس نے تمہاری صورتیں بنائیں اور پھر کتنی ہی اچھی اس نے تمہاری صورتیں بنائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ نام قرآن پاک میں تو نہیں آیا، البتہ فعل کے طور پر اللہ کے افعال میں سے یہ قرآن میں بارہا آیا ہے۔ مثلاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ القصص آیا 77 میں فرماتے ہیں وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور احسان کرو جیسا کہ اللہ نے تیری طرف احسان کیا ہے۔ پھر اسی طرح سے سورہ یوسف آیا 100 میں وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، اور اس نے میرے ساتھ احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور تمہیں دیہات سے لے آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سورہ الطلاق آیا 11 میں قد احسن اللہ لہ رزقا، بے شک اللہ نے اس کو اچھا رزق دیا۔ پھر فرمایا وہی آیت جو سورہ السجدہ کی آیت نمبر 7 ہم نے ابھی پڑھی الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، وہی ہے جس نے ہر چیز کی پیدائش کو اچھا کیا اور انسان کی پیدائش کا آغاز مٹی سے کیا۔ پھر فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، سورہ مومن آیا 14، بابرکت ہے اللہ جو بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ 3 احادیث ہیں جن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ نام وارد ہوا ہے۔ پہلی حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم فیصلہ کرو تو عدل کرو، اور جب تم ذبح کرو تو اسے اچھا کرو، اللہ محسن ہے فإن اللہ محسن یحب المحسنین، احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سے شداد بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 چیزیں یاد کی ہیں۔ فرمایا ان اللہ محسن یحب الاحسان الی کل شیء، اللہ محسن ہے، ہر چیز سے احسان کرنے کو پسند کرتا ہے۔ جب تم قتل کرو تو اچھا انداز اپناؤ، اور جب تم ذبح کرو تو اچھے انداز سے ذبح کرو، اپنی چھری کو تیز کرو اور ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ۔ تیسری حدیث
سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز و جل محسن فاحسنوا، اللہ عز و جل محسن ہے، تم بھی احسان کرو۔ جب تم میں سے کوئی مقتول کو قتل کرے تو اچھے انداز پر کرے، یعنی اس کا مسئلہ نہ کرے، اور جب تم جانور کو ذبح کرو تو چھری تیز کر لیا کرو اور ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ، یعنی اس طرح سے کام کرنا کہ جو بظاہر تکلیف دہ کام بھی ہے اس میں کم سے کم تکلیف ہو ریسیپینٹ کو۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں ہم اگزامپل لے سکتے ہیں اپنے لیول پر، انسانوں کے لیول پر، کہ ہماری ہاں شادیاں ہوتی ہیں، ہمارے ہمسائے ہم سے کتنے خوش ہیں، ہم ان کو کتنا ڈسٹرب کرتے ہیں، کتنا نہیں کرتے، ان کے حقوق کا کتنا خیال کرتے ہیں۔ تو بیسکلی کسی کو بھی، چاہے آپ اپیرنٹلی کوئی کام ایسا کر رہے ہوں کہ جو اس کو تکلیف دیتی ہو، تو اس طرح کے اہتمام کریں کہ اس کی تکلیف کم سے کم ہو جائے۔ اب یہ روایات ثابت کرتی ہیں کہ المحسن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوبصورت نام ہے، اور اہل علم اپنے کلام میں اس کا استعمال کرتے ہیں اور اللہ کے لیے اس کے ذریعے اظہار بندگی کرتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ شیخ الاسلام ہروی رحمہ اللہ نے اپنے علاقے کے لوگوں کے نام اکثر اللہ کے اسماء حسنہ کے ساتھ رکھے تھے، مثلا عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الغنی، عبد السلام، عبد القاہر، عبد اللطیف وغیرہ، اور انہی میں عبد المحسن بھی تھا۔ اور ایک مسجد نبوی کے بہت ہی ان کی خوبصورت مجھے لگتی ہے ہمیشہ ان کی قرات، عبد المحسن القاسم ان کا نام ہے، امام ہے مسجد نبوی کے۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دلوں نے یہ اقرار کیا ہے کہ اللہ ہی معبود ہے، وہ حکیم، کریم اور محسن ہے، اسے احسان بہت پسند ہے، وہ محسن ہے اور احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے اس خوبصورت نام المحسن کا مطلب ہے فضل و انعام، جود و کرم، احسان و عطا کرنے والا رب، اور احسان اللہ تعالیٰ کا لازمی وصف ہے۔ کائنات کا ایک ذرہ بھر بھی اللہ تعالیٰ کے احسان سے خالی نہیں ہے۔ ہر چیز اللہ نے پرفیکشن کے لیول پر بنائی، اور کیا ہی خوب بنائی، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اور اسی طرح ایسا ایسا انعام کیا، اس کائنات میں ایسی ایسی چیز رکھی انسان کے لیے، اتنی اتنی ورائٹی رکھی، پھلوں کی رکھی، پھولوں کی رکھی، موسموں کی رکھی، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس زمین کے اندر معدنیات رکھے، کیا کچھ اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ہے۔ پھر آپ دیکھیں ہماری ہیومن باڈی کی پرفیکشن ہی آپ دیکھ لیں، ہماری 2 آنکھیں، ہم ان کے اندر دیکھنے کی قوت اور صلاحیت، ہمارے ہاتھ کس طرح کام کرتے ہیں، ہماری ہڈیوں کو، ہمارے جوڑوں کو کیسے اللہ تعالیٰ نے پرفیکٹ مضبوط باندھا ہے، دل کتنا کام کرتا ہے، کتنا دھڑکتا ہے، کتنے تھاؤزنڈز آف لیٹرز یہ پمپ کرتا ہے بلڈ، ایک ایک کونے کونے تک بلڈ پہنچتا ہے، ہم سانس لیتے ہیں، ہمارا سرکولیٹری سسٹم، ہمارا ریسپائریٹری سسٹم، ایک ایک چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسان کے لیول پر ہمیں بنانے کی ایک عمدہ مثال ہے۔ پھر اللہ کا ان سب سے بڑا جو احسان ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں دین دیا، اس نے ہمیں اسلام دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام پر شرح صدر جن کی ہے، ان کے اوپر یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ موت تک حق اور ہدایت پر ثابت قدم رکھے، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ جسے روز قیامت جنت میں داخل کرے گا، یہ بھی اس کے محسن اور منان ہونے کی ایک علامت ہے۔ اللہ کا ایک اور نام منان ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ وہ بھی احسان کرنے والا ہی ہے، لیکن اس میں کچھ ظاہر ہے چیزیں تھوڑی فرق ہیں۔ اللہ کے نام ہیں، اوور لیپنگ بھی ہوتے ہیں بعض اوقات، اور پھر ان کے اندر ڈفرینٹ ٹینجنٹس اور ایسپیکٹس ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہم انسانوں پر کہ وہ ہمیں اپنا انشاءاللہ جنت میں دیدار نصیب فرمائے گا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب چاہیں۔ اللہ رحمان ہے، رحم دلوں کو پسند کرتا ہے، کریم ہے، کرم والوں سے محبت رکھتا ہے،
محسن ہے احسان والوں سے پیار کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیا 195 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ آج کے اللہ تعالیٰ نے جو محسنین کے بارے میں کیا کیا فرمایا ہے کہ ان کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں۔ جب وہ ان سے محبت کرتا ہے تو کچھ تو وہ کرتے ہیں نا، تو اس آیت میں کیا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور احسان کے لیول پہ کام کیا کرو۔ احسان کے لیول پہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، جس میں کوئی احسان جتانا نہ ہو، جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو کوئی ایذا نہ ہو، اور پھر وہ حلال کی کمائی میں سے ہو۔ پھر اسی طرح فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اچھا سلوک کر، تو بھی احسان کر۔ یعنی قارون کے لیے یہ آیات آئی نا کہ جیسے اللہ نے تجھ پہ احسان کیا ہے، اتنا تجھے رزق دیا ہے۔ آپ دیکھیں ہم پڑھ رہے تھے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان سے بڑھ کر بن مانگے کسی کی ضرورت پوری کرنے والا اور اتنا زیادہ دینے والا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دے رکھا تھا طلحہ الفیاض اور طلحہ الخیر، اتنا خرچ کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کی بیوی کہتی ہیں کہ ان کے پاس جب کبھی زیادہ مال آ جاتا تو وہ پریشان ہو جاتے۔ ایک رات وہ اس قدر پریشان حال تھے کہ ان کی بیوی نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو کہتے ہیں اتنا مال آ گیا میرے پاس، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا ڈرنے کی کون سی بات ہے، آپ اپنے قبیلے کے تمام بیواؤں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور فقراء کو اور مکروز کو ان کو دے دیں، اور پھر وہ لاکھوں درہم و دینار جو ہیں وہ ایک ایک دن میں وہ دے دیا کرتے تھے۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جتنا آسانی سے پھر ان کو واپس ان کا آتا تھا، یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے نا کہ جتنا آپ صدقہ کریں گے اللہ کے راستے میں فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تو اللہ تعالیٰ اس کو پیچھے لائے گا۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے، کوئی فیکلٹی، کوئی صلاحیت اللہ نے آپ کو دی ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، کیونکہ وہ اللہ کا آپ کے اوپر ایک احسان ہے۔ تو اسی طرح آپ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے تو آپ بھی واپسی احسان کا بدلہ احسان سے دیں۔ سورۃ الرحمن آیا 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کوئی احسان کرے تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ احسان ہی ہونا چاہیے، ورنہ تو ناشکری ہوگی نا۔ پھر اسی طرح سے سورہ النحل آیا 128 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور وہ جو محسن ہیں، احسان کرنے والے ہیں۔ تقوی اللہ کا ڈر، ایسا ڈر کہ جو انسان کو اطاعت پر اکسائے اور نافرمانی سے روک دے، ایسی خشیت آ جائے انسان کے اندر، اور یہ بھی جتنا جتنا پرفیکشن کے لیول پر ہوگا اتنا ہی انسان تقوی میں محسن بنتا چلا جائے گا۔ بندے کی بندگی میں احسان کا درجہ ایک اعلیٰ مقام ہے، اور یہ دین میں بڑی بلند چیز ہے، اور اس کی حدیث میں تفسیر اس طرح کی گئی ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ تھا احسان کے کانسیپٹ کو سمجھنا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ وہ جو حدیث جبریل ہے جس میں انہوں نے پوچھا ہے مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی ایسے عبادت کرو کأنک تراہ، گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کیونکہ اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تو تم کو دیکھتا ہی ہے۔ یہ کانسیپٹ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے کے لیے کہ احسان کیا ہے۔ احسان یہ ہے، یہ نا 2 درجے ہیں اس حدیث میں، بیسیکلی احسان کے 2 درجات ہیں۔ پہلا جو درجہ ہے نا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ ذرا لوئر لیول ہے کہ ہاں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو مجھے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ احسان کے ایک لیول پر پہنچے گا، پھر انسان اپنے کاموں میں محتاط ہو جائے گا۔ یہ دوسرا جو لیول ہے نا،
یہ اوپر کا لیول ہے. یہ مزید احسان کا جو نیکسٹ لیول ہے وہ یہ ہے کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. سبحان اللہ. اور اس میں جو احسان کی کیفیت آئے گی انسان کے عبادات میں، انسان کے معاملات میں، اس کا ایک اور ہی ایک لیول ہوگا، اس کی کوئی اور ہی مینیفیسٹیشنز ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اللہ کی عبادت میں احسان ہے کہ آپ اس طرح اللہ کی عبادت کریں پورے مکمل اس کے قواعد و ضوابط کے ساتھ. پھر اسی طرح سے والدین سے حسن سلوک کرنا بھی احسان ہے. صلہ رحمی، حقوق کی ادائیگی، حاجت مندوں کی مدد کرنا، لوگوں کو اذیت نہ دینا اور ان تک خیر پہنچانا وغیرہ، یہ سب احسان میں شامل ہیں، اور ان سب پر اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنی وزیادہ. جو اچھا کرتے ہیں، جنہوں نے احسان کے لیول پہ دنیا میں کام کیا، ان کو اچھائی ملے گی، یعنی انہیں واپسی اللہ احسان کا معاملہ کریں گے، اور پھر زیادہ بھی ہوگا اور بھی ملے گا. اور یہاں پر زیادہ کی تفسیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کی گئی ہے. احسان کا بدلہ احسان ہے. آپ احسان کریں گے، اللہ آپ پر احسان کرے گا. اور دوسرا، اللہ نے آپ پر احسان کیا ہے تو آپ بھی واپسی احسان کریں. اور پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ اپنے کام کے ساتھ کوئی ایسی چیز لگاتے ہی نہیں کہ جس سے اس کا اجر ضائع ہو جائے. سورہ التوبہ 120 ہے یہ. اور احسان کا ایک فائدہ یہ ہے کہ محسن یعنی احسان کرنے والے کے دل میں خوشی، سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ امور جن کو انجام دینے سے شرح صدر حاصل ہوتا ہے، یعنی دین پر کنوکشن، ان میں سے ایک کام مخلوق کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور حق المقدور اسے مالی بدنی نفع پہنچانا ہے. کریم اور محسن آدمی ہمیشہ اپنے سینے میں ٹھنڈک پاتا ہے، اس کی طبیعت کھل جاتی ہے اور دل پرسرور ہو جاتا ہے، جبکہ بخیل کا سینہ تنگ و تاریک ہوتا ہے، اس کی زندگی گدلے پانی کا شکار ہوتی ہے، اور غم اور پریشانی کے بھیانک بادل اس پر چھائے رہتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر ابن قیم رحمہ اللہ نے احسان کے ساتھ جو ایک اس کی کنٹراسٹنگ چیز بتائی ہے وہ بخل بتایا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے نفس کے بخل سے، شح سے بچا لیا گیا تو وہی دراصل کامیاب ہے. ورنہ یہ شح ہے، یہ تو ہلاکت کی طرف لے کر جاتا ہے نا انسان کو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل اور سخی کی مثال بیان فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے دو آدمی ہیں کہ جو آہنی لباس میں ہیں. سخی آدمی صدقہ کا سوچتا ہے، وہ ایسا ہے کہ گویا اس کا لباس کشادہ ہو جاتا ہے اور لمبا ہوا جاتا ہے کہ زمین پر گھسٹنے لگتا ہے. لیکن بخیل آدمی جب کچھ خرچ کرنا چاہتا ہے تو یہ لباس تنگ کا تنگ ہی رہتا ہے. یہ سخی مومن کے انشراح صدر اور بخیل کے تنگی دل کی مثال ہے. اور پھر آخرت کا احسان، تو وہاں تو آخرت کا احسان کیا کیا ہے؟ جو خواہش کریں گے لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، وہاں ان کو وہ کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی ہے. جو آنکھوں کی لذت اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھی ہے جنت میں انسانوں کے لیے، وہ تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. وہ تو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ ہی کسی خیال کرنے والے دل پر اس کا کبھی خیال بھی گزرا. پھر اسی طرح سورہ الزمر آیا 34 میں آتا ہے لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین. قیامت کے دن جنت میں ان کو وہ کچھ ملے گا ان کے رب کے ہاں سے جو وہ چاہیں. اور یہ جزا ہے کس کی؟ احسان کے لیول پر اس دنیا میں کام کرنے والے کی. کام کو بیوٹیفائی کرنا، کام کو پرفیکشن کے لیول پہ کرنا، اور لوگوں کے ساتھ جنرل احسان کرنے، ان پر سے کوئی کرب، کوئی دکھ، کوئی تکلیف دور کرنا، ان کے لیے فیل کرنا. یہ ہیں وہ لوگ کہ جو قیامت کے دن احسان کا بدلہ اللہ کی طرف سے احسان کی شکل میں پائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے والوں کے لیے 2 ثواب کا وعدہ بھی فرمایا ہے، جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے. فرمایا فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین. آل عمران 148.
بس اللہ نے انہیں دنیا کا ثواب دیا اور آخرت کا اچھا ثواب بھی، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ المحسن ہے، تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے، المحسن کے اندر کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں، اس کو کس طرح کا انسان ہونا چاہیے، کچھ بریفلی ہم چیزیں دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے سلسلہ الصحیحہ میں، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی بھی کوئی کام کرے تو اس کو مضبوط کرے، یعنی اس کو پرفیکٹ کرے، اس کو اس طرح سے کرے کہ لاسٹ ڈیٹیل تک۔ آپ دیکھیں کئی لوگ بڑا اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ وہ دیکھتے ساتھ ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ انہوں نے بس صرف سر سے اتارا ہے، اور کچھ لوگوں کا کام بیوٹیفائی بھی ہوا ہوتا ہے۔ اور پیپر چیکنگ میں ایون بچے کچھ پیپر ایسا کرتے ہیں کہ اس کو چیک کرنا اتنا آسان ہو جاتا ہے، اور کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ بالکل ایگزامینر کے لحاظ اور رعایت کیے بغیر بس کچھ اس طرح کا پیپر کرتے ہیں کہ اس کو چیک کرنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے جتنا 5 پیپرز کو چیک کرنے میں لگتا ہے۔ تو انسان جب بھی کوئی کام کرے تو اس کو اس طرح کرنا چاہیے کہ وہ احسان کے لیول پہ ہو، وہ پرفیکشن کے لیول پر ہو۔ پھر اسی طرح سے احسان جو ہے نا، یا محسن بننا، یہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ الملک آیات 2 میں فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ہستی ہے جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو تاکہ تم لوگوں کو آزمائے کہ کون تم میں سے احسن عمل کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سورہ الکہف آیت 30 انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بے شک ہم نہیں ضائع کرتے اجر اس کا جو احسن عمل کرے۔ پھر سورہ کہف آیت 7 انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، بے شک ہم نے بنایا اس زمین پر جو کچھ ہے اس کو زینت اس کے لیے، تاکہ ہم آزمائیں کہ کون ان میں سے اچھے عمل کرتا ہے۔ اکثر عمل کی کہیں بات ہی نہیں ہے، تو آپ کا ٹیسٹ ہے ہی احسن عمل کا، اکثر عمل کا ہے ہی نہیں۔ آپ کا آدھا دیا ہوا کھجور کا ٹکڑا کیوں احد پہاڑ بنے گا؟ کب احد پہاڑ بنے گا؟ جب وہ احسان کے لیول پہ کیا جائے گا۔ ایک اب ہم اپنا معاشرتی ایک فریضہ جو ہمارا روز کا ایک معاملہ ہے اس کو لیتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں احسان کس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے گھر مہمان آئے ہیں، اب آپ اس میں احسان کیسے کریں گے؟ وہ آپ کے مسلمان بھائی بھی ہو سکتے ہیں، کوئی نان مسلمز بھی ہو سکتے ہیں، کوئی جاننے والے بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی انجان بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ہم سیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام سے اور قرآن سے کہ مہمان کے ساتھ کس طرح کے آداب رکھنے ہیں، پھر آپ احسان کے لیول تک پہنچیں گے۔ سب سے پہلی بات، مہمان آ گئے ہیں اور ان اناؤنسڈ آ گئے ہیں نا، فراغ الی اہلہ فجاء بعجل حنیذ، کہ وہ چپکے سے گئے اور پھر ساتھ تیزی سے گئے اپنے گھر والوں کی طرف اور لے آئے ایک بھنا ہوا بچڑا۔ اور چپکے سے کیوں گئے؟ تاکہ میزبان کو نہ پتہ چلے کہ یہ ہمارے لیے کچھ تیار کرنے گئے ہیں، ورنہ اس کو حیا آئے گی اور وہ پھر ہو سکتا ہے وہ کہے نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ کچھ بھی نہ میرے لیے میرے سامنے رکھیں۔ تو یہ مہمان نوازی کے احسان کے لیول کے آداب کے خلاف ہے۔ آپ نے چاہے ان اناؤنسڈ مہمان آیا ہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا ہے، اس طرح غیر محسوس طریقے سے کریں کہ وہ مہمان جو ہے وہ انکمفرٹیبل نہ ہو۔ پھر فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، سورہ ہود آیا 69، تھوڑی ہی دیر گزری کہ وہ لے آئے ایک بھنا ہوا بچڑا۔ اس میں ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ بہت دیر سے مہمان کو بٹھا کے ٹی نہیں سرو کرنی چاہیے، بلکہ جلدی کر دینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اسی طرح سے یہ کہ وہ طعام جو بھی آپ اپنے مہمان کے آگے رکھیں وہ طیب اور نفیس بھی ہونا چاہیے۔ پھر سورہ الذاریات آیا 27 میں آتا ہے کہ فقربہ الیہم،
کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ کھانا ان کے قریب کیا، مہمان کے سامنے رکھا، کہ جب بھی کوئی کھانا مہمان سے دور ہو تو بعض اوقات ان کو یہ ایک جھجک آتی ہے، ایک ہیزیٹیشن ہوتی ہے کہ اب ہم اتنا ہاتھ کہاں بڑھائیں، کیا لیں، تو خود یا ان کو کوئی چیز اٹھا کے ان کے آگے کی جائے، ان کو سرو کرائی جائے۔ بعض گھرانے ہوتے ہیں وہ ایک دفعہ جب سب کھا لیتے ہیں تو پھر میں نے دیکھا ہے کہ وہ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھا کر وہاں لے جا کر سب کو دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ اور لیں، آپ اور لیں۔ اور یہ تقاضا ہے، یہ ایک اچھے اخلاق کا تقاضا ہے، اور یہ ہے احسان کے لیول تک کسی کو جو ہے وہ مہمان نوازی کرنا، یعنی اس کے سامنے چیز رکھیں، اس کے قریب چیز رکھیں، ٹھیک ہے۔ سو 3 چیزیں ہیں، فراغ الی اہلہ، پھر ہے فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، اور پھر فقربہ الیہم قال الا تأکلون، کھانا ان کے سامنے رکھا، ان کے قریب کیا، اور ان کو کہا کہ آپ کھاتے کیوں نہیں ہیں۔ لہٰذا ایک انسان محسن ہوتا ہے اپنے معاشرتی معاملات میں، اپنے کلام میں، اس کے کلام میں کسی قسم کی کوئی فحش کلامی نہیں ہوتی، وہ یہ گھٹیا لچر اور جو اس طرح کے ایسے الفاظ ہیں کہ جو عام زبان میں لوگوں کو ذرا تھوڑا یعنی اس سے دور کریں، یا جن کے اندر تھوڑی قباحت ہو، تو اس طرح کے الفاظ بھی وہ استعمال نہیں کرتا ایک محسن انسان۔ پھر اسی طرح ایک ہسبینڈ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محسن وہ کیسے بنے گا، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملیز کے لیے، سورۃ النساء آیہ 19 وعاشروہن بالمعروف، یہ ہے احسان کا لیول۔ اور اس کی اگزامپل کہاں سے ملے گی؟ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے پتہ چلے گا۔ پھر اپنی اولاد کی تربیت میں بھی محسن ہونا ہے، انہیں علم بھی سکھانا ہے، انہیں ادب بھی سکھانا ہے، انہیں تمیز بھی سکھانی ہے، لیکن بہت زیادہ چیخ پکار، ڈانٹ ڈپٹ، بچوں کے ساتھ بے جا سختی، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بعض اوقات بچوں کو اس چیز سے بلکہ دور کرتی ہیں جس چیز سے آپ ان کو قریب کرنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کیا کیا چیزیں بنائی ہیں، اور ان سب کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح احسان کے لیول تک بنایا ہے۔ آپ ایک پھل کو دیکھیے، مثلاً آپ سیب کو دیکھ لیجئے، اور اس سیب کو ذرا آپ سٹڈی کیجئے کہ اس کے اندر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس ایک چھوٹے سے خوبصورت سے پھل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا کیا رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کے لیے ذائقہ رکھا ہے، اور ایک ایک سیب کبھی کوئی کسی میں کھٹاس ہوتی ہے، کسی میں مٹھاس ہوتی ہے، کوئی ریڈ ہے، کوئی یلو ہے، کوئی گرین ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کتنی کتنی معدنیات رکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر آپ کے لیے آئرن رکھا ہے، آپ کے لیے اس کے اندر شوگر رکھی ہے، پھر اس کے اندر کیلشیم ہے، اس کے اندر میگنیشیم ہے، کیا کیا اس ایک پھل کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھا ہے۔ کلونجی کو دیکھیے، کیا پرفیکشن ہے اس ایک کالے چھوٹے سے دانے کے اندر، کہ موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج جس کو میڈیکل سائنس ابھی تک سٹڈی کر کے سمجھ نہیں سکی کہ کیا کیا علاج ہے اس کے اندر۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں سورۃ القمر آیہ 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، اللہ تعالیٰ کا ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کرنا بھی ہمارے اوپر احسان ہے۔ یہ بھی اس کے محسن ہونے کی ہی علامت ہے کہ اس نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا، کسی چیز کی نہ بہتات ہے نہ کوئی کمی ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں سورہ التین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اگر آپ ہارون یحییٰ کی ایک بک ہی دیکھ لیجئے نا کہ میریکلز ان دا ہیومن باڈی، ہمارا سیل کا میریکل، ہماری آئیز کی جو کیپیلریز ہیں ان کا میریکل، ہماری باڈی کے اندر ایسا میریکل ہے کہ ہم تو خود اپنے آپ کو اگر پہچان لیں تو ہمیں کسی قسم کی اور مزید کسی اگزامپل کی یا گنجائش باقی ہی نہیں رہتی۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہم قرآن میں کچھ تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں کہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محسن کا لفظ استعمال کیا ہے۔
تمام آیات تو ہم نہیں دیکھ پائیں گے، لیکن کچھ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیا 58، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ہم نے کہا بنی اسرائیل سے کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ، اور دروازے سے داخل ہونا سجدہ ریز ہوتے ہوئے اور حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور محسنین کو اور زیادہ دیں گے۔ یہاں محسن کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے عین حکم کے مطابق کسی بھی فتح کے وقت، کسی بھی کامیابی کے وقت، کسی بھی نئی اپرچونٹی، کسی ڈور اوپننگ کے وقت وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتا ہوا عاجزی اور انکساری کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ پھر اسی طرح سے سورۃ البقرہ ہی ہے آیا 236 کہ جب تم ان عورتوں کو طلاق دو کہ جن کی رخصتی بھی ابھی نہیں ہوئی تھی اور تم نے ان کا حق مہر بھی نہیں باندھا تھا اور صرف نکاح ہوا تھا، اب کچھ بھی بائنڈنگ نہیں ہے، وہ ماں باپ کے گھر بیٹھی ہے، حق مہر بندھا ہوا نہیں ہے، صرف طلاق دینی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَتِّعُوهُنَّ، کچھ نہ کچھ دو ان کو۔ جو وسعت والا ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق دے، جو تنگ دست ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق دے۔ حقاً علی المحسنین، یہ حق ہے کس کے اوپر؟ محسن کے اوپر۔ جو محسن ہوگا نا وہ اس بچی کو بھی کچھ دے دلا کر بھیجے گا جو اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی ہوئی طلاق یافتہ ہوئی ہے بغیر اس کا حق مہر بندھے ہوئے، کیونکہ حق مہر بندھا ہوا تو پھر تو اس کے اور اصول ہیں۔ یہاں اگر حق مہر ہی نہیں بندھا تو پھر ایک محسن ہی اس لیول کو پہنچے گا کہ وہ دے سکے کسی کو کچھ نہ کچھ۔ پھر اسی طرح آل عمران 134، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہاں محسن کون ہے؟ وہ جو خرچ کرتے ہیں تنگ دستی میں بھی اور خوشحالی میں بھی، اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، اور ایسے لوگوں کو اللہ محبت کرتا ہے کیونکہ وہ محسن ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ معاف کر دینا، فاعف عنہم واصفح ان اللہ یحب المحسنین، المائدہ 13۔ مکمل ایک لمبی آیت ہے لیکن اس کا آخری حصہ یہ ہے کہ ان کو معاف کرو اور ان سے درگزر کرو۔ لوگوں کی جو ہر بات کو جو لوگ ناپسند کر کے اس کا ایشو بناتے ہیں، ہر وقت دوسروں کو کہتے رہتے ہیں تمہاری یہ بات مجھے ناپسند ہو گئی، تم نے فلاں وقت پہ یہ کر دیا، میں اس بات پہ ناراض، میں اس بات پہ ناراض، یہ بندہ دوسروں کو بھی تنگ کرتا ہے اور خود تو تنگ رہتا ہی رہتا ہے۔ محسنین کون ہے؟ جن کا دل اتنا کشادہ ہے کہ ٹھیک ہے، لوگوں کے رویوں کے لیے اپنے دل کے اندر کشادگی کا ہونا اور پھر ان کی ناپسندیدہ باتوں پر درگزر کر کے معاف کر کے ان کے ساتھ پہلے جیسا ہو جانا، ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے اور ایسے لوگ محسنین ہیں۔ پھر اسی طرح سے سورہ المائدہ آیا 93 ہی میں ایک اور ایسپیکٹ ہے محسنین کا، اور وہ کیا ہے؟ کوشش، کسی گناہ کو چھوڑنے کی کوشش، بار بار، پھر انسان سے وہ گناہ ہو، پھر اس کی توبہ، پھر ایک اور کوشش، پھر اندر کوشش، پھر اندر کوشش، یہاں تک کہ پھر انسان ایک ایسے لیول کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ گناہ اس سے چھٹ جاتا ہے۔ یہ شراب کے حوالے سے جو آیات آئیں کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ انہوں نے تقوی اختیار کیا اور وہ ایمان لائے، اور انہوں نے نیک عمل کیے، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا، پھر وہ ایمان لائے، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا، پھر کہیں جا کے وہ احسان کے لیول کو پہنچے، لگاتار کوشش گناہوں کو چھوڑنے کی، ایسے لوگ بھی محسن ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، الاعراف 56۔ یہاں محسن کون ہے؟ جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے خوف اور طمع کے ساتھ۔ اس کو خوف ہے اپنے گناہوں کا کہ میرے کسی گناہ کی سزا کی پاداش میں کہیں میری دعا کی قبولیت نہ ہو، اور طمع اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی قبولیت کا۔
تو ایسے لوگ بھی محسن ہوتے ہیں کہ جن کو یہ بڑا اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ اگر آپ کو درست طریقے پر، درست موقع پر درست دعا مانگنی آ جائے، اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نام آپ کے ذہن میں آ جائے کہ ہاں یہ موقع کے لیے یہ نام بہتر ہے، پھر آپ کو مسنون دعا یاد آ جائے، پھر آپ کو قرآنی دعائیں یاد آ جائیں کہ اگر یعقوب علیہ السلام نے ایک موقع پر یہ دعا پڑھی تھی، یعقوب علیہ السلام نے ایک موقع پر یہ فرمایا تھا تو مجھے یہ کرنا ہے، وہ موقع پر یاد آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ التوبہ آیا 120 میں، جس کو ہم نے بھی پڑھا ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اس سے پیچھے کس چیز کے اجر کی بات ہو رہی ہے؟ کون سے عمل کی بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ جہاں محسن کی بات آ رہی ہے وہاں کسی نہ کسی عمل کی بات آ رہی ہے۔ تو کیا عمل کی بات آئی ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو ان کو کوئی پیاس، کوئی بھوک، کوئی تھکن فی سبیل اللہ جب ان کو لاحق ہوتی ہے، کوئی وادی وہ طے کرتے ہیں کفار کو غضب دلانے کے لیے، تو ان کے لیے ایک عمل صالح لکھا جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ اجر ضائع نہیں کرتے، اور یہ لوگ ہیں جو محسنین ہیں۔ پھر اسی طرح سے صبر، وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پھر کسی کو اللہ تعالیٰ علم و حکمت دے دے، اس کے اوپر وزڈم کے دروازے کھول دے، اس کے اوپر علم کے دروازے کھول دے، تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ محسن کہتے ہیں، کیونکہ جب وہ اس کے اوپر عمل کرنے لگ جائیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، محسنین کو ہم یہ اجر دیتے ہیں کہ اس کو ہم حکمت و علم دیتے ہیں، یعنی آپ محسن ہوں گے تو آپ کے لیے علم و حکمت کے دروازے کھلیں گے۔ سورہ یوسف آیا 22 ہے یہ۔ پھر آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام جب کنویں میں تھے، جیل میں تھے، تو ایسے موقع پر وہ جو دو نوجوان تھے جنہوں نے خواب دیکھے مختلف، وہ آئے ہیں یوسف علیہ السلام کے پاس سیدھے، کسی اور کے پاس نہیں گئے، اور انہوں نے کہا ہمارے خوابوں کی تعبیر بتائیں، انا نراک من المحسنین۔ ایک محسن جو ہے نا، وہ چاہے جیل خانے میں ہے، چاہے وہ کسی جگہ پر بھی ہے، وہ اپنے اخلاق کو ایک خاص لیول سے نیچے نہیں گرنے دے گا، اور وہ اس کا اخلاق ہوگا، اس کی عبادات میں اس کا خشوع اور اس کا لوگوں کے ساتھ معاملہ، جس کی وجہ سے لوگ اس کے ارد گرد پھر اکٹھے ہوں گے، اور پھر وہ ان کو اللہ کی بات بتا سکے گا۔ پھر اسی طرح سے سورہ یوسف ہی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بھی ہیں سورہ یوسف میں کافی ذکر ہے لیکن ہم کچھ سکپ کر رہے ہیں۔ قالوا انك لانت يوسف قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين۔ بھائیوں نے پہچان لیا، اور تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے، اور جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو ایسے محسنین کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتے۔ تو محسن کون ہے پھر؟ تقوی اور صبر کرنے والا۔ پھر سورہ حج آیا 37، اپنی نیتوں کو درست کرنے والا انسان، صرف اور صرف اللہ کی خاطر کام کرنے والا انسان محسن ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو ان جانوروں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، لیکن اللہ کو پہنچتا ہے تقویٰ تمہارے دل کا۔ سبحان اللہ۔ اور ایسے محسنین جو پورے دل کے تقویٰ اور پوری نیت کے اخلاص کے ساتھ نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد سورہ لقمان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 3 سے، ہدی و رحمۃ للمحسنین، کہ یہ جو کتاب حکیم ہے یہ ہدایت اور رحمت ہے محسنین کے لیے۔ اور وہ محسنین کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے ہاں محسنین کا رتبہ پاتے ہیں۔ پھر ایک اور آیت ہم دیکھ لیتے ہیں وقت کی کمی کے باعث، ورنہ قرآن میں ماشاءاللہ اور بھی بہت سی ہیں۔
مثلاً ایک اور دیکھ لیجئے سورۃ العنکبوت آیا 69، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو لوگ ہمارے راستے میں اسٹرائیو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، تو ہم انہیں اپنے راستوں کی طرف ہدایت دیتے ہیں، ان کے لیے اپرچونٹیز کے در کھولتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے، محبت بھی کرتا ہے اور ساتھ بھی ہے۔ پھر سورہ الصافات میں بار بار انبیاء کرام کے حوالے سے آتا ہے کذالک نجزی المحسنین، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے 105 الصافات قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ سبحان اللہ، انہوں نے خواب بھی سچ کر دکھایا اور بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تم نے تو خواب بھی سچ کر دکھایا، اس طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو۔ کس طرح کہ قبول بھی کر لیا ان سے اور ان کا بیٹا بھی ان کو واپس دے دیا، اس لیے کہ وہ پورے اخلاص نیت کے ساتھ اور احسان کے لیول پہ جا کے اور پرفیکشن کے اپنی استطاعت کے مطابق لیول پہ جا کے وہ کام کر رہے تھے۔ اور آخری آیت سورہ الذاریات کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے جن میں کچھ ایسی خوبیاں ہیں کہ جو ان کو محسن کے لیول پہ لے جاتی ہیں۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، وہ اس سے پہلے یعنی جو جنت میں وہ چلے گئے اس سے پہلے وہ کیا تھے اس دنیا میں؟ وہ محسن تھے، اور کام کیا تھے ان کے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، تھوڑا ہی تھا جو وہ راتوں کو سویا کرتے تھے۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، اور اسحار کے وقت، سحور کے وقت وہ اٹھ کے استغفار کیا کرتے تھے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے۔ یہ ہیں وہ لوگ کہ جو محسنین ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے کرم اور احسان سے ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کرے کہ جن کو وہ محسنین کا درجہ دیتا ہے، اور جن کے ساتھ وہ خود احسان قیامت کے دن بھی یہ کرے گا کہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور جو اس دن قیامت کے دن رسوائی سے بچ گیا، اور جو اس دن آگ سے بچ کر جنت میں چلا گیا، اور جو آگ میں گیا ہی نہیں، آگ میں جائے بغیر جنت میں چلا گیا، تو اصل کامیابی تو یہ ہے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔